السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ انتخابات میں اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، سیاسی جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں، لیکن کچھ تجزیے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں انتخابات سے پہلے کیا ہونے والا ہے، انتخابات کے بعد کیا ہوگا، اور سب سے عام سوال یہی کہ کیا اس وقت ملک کے جو معاملات ہیں ان کو کوئی سنبھال سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں سیاست میں بھی اور پھر انتخابات سے جڑے ہوئے، ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے، کیا اس کی اپروچ ہے اور وہ ان تمام معاملات کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی۔ تھینک یو۔ اچھا جی، میں بہت سارے ایشوز ہیں بلاول صاحب جن پر ہمیں بات کرنی ہے، لیکن میں پہلے آپ کی کچھ کیمپین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی بھرپور طریقے سے اپنی کیمپین کر رہے ہیں، لیکن بار بار اس کیمپین میں ایک آپ عوامی معاشی معاہدے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آپ کا عوامی معاشی معاہدے کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں آپ نے بہت ساری خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے حالات ہیں، جو ابھی جہاں پر ہم کھڑے ہیں، یہاں تک ہمیں پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جہاں تک یہاں ہمیں پہنچانے میں ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔ I don't necessarily want to dwell on the past. I want to look forward and deal with the issues that we're facing today. میرا خیال میں پاکستان کے عوام کے تین جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا، ایک 10 نکاتی ایجنڈا، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آپ نے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارا ایک انویسٹر کانفیڈنس کا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ اس ملک پر ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اپنے بھی پیسہ لگانے کو تیار نہیں، باہر سے آتا ہے یا نہیں، اس پر بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو یہ جو کانفیڈنس ہے آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے واپس آ سکتا ہے؟ آپ کے بہت صحیح سوال ہے، گڈ کویسچن۔ دو طریقوں سے، ایک جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں اپنا وسائل لگانے کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کی اپنی بجٹ کی طرف سے ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پھر ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ we'll be able to crowd in the private sector یا فورن سیکٹر سے ہم کوئی امید رکھیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں 12% of our GDP was the public development expenditure. آج وہ فگر 2% of GDP پہ پہنچ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے عوام میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنے انویسٹمنٹس نہیں کروائیں گے، تو کیا امید ہے کہ کوئی اور آ کے کرے گا؟ میں نے جب یہ عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا تو میں نے جو ہمارا وفاقی بجٹ ہے اس سے اپنا فائنانسنگ کے لیے دیکھا کہ میں اس کو کیسے فائنانس کر سکتا ہوں۔ میں نے دو چیزیں کا نشاندہی کی، مزید چیزیں مگر دو جو میں ذکر کروں گا۔ ایک جو وہ 17 وزارتیں جن کو 18ویں ترمیم کے تحت 2015 میں ڈیوالو ہونا تھا، میاں صاحب نے ڈیوالو نہیں کی، خان صاحب نے ڈیوالو نہیں کی، اور سالانہ وہ 300 ارب روپیہ سے زیادہ ان وزارتوں کو چلانے میں خرچ ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہمارا اشرافیہ ہے، ان کو سالانہ سبسڈی دیا جاتا ہے 1500 روپیہ کا ارب۔ تو میں ان دو چیزیں، ہمارے وفاقی وزارتیں اور اشرافیہ کا سبسڈیز بند کر کے عوام کو اس مشکل وقت میں ریلیف پہنچانا چاہوں گا، نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں مگر کسان کارڈ کی صورت میں، مزدوروں کو، نوجوانوں کو، میرا 30 لاکھ گھر کے منصوبے سے ان کو 300 یونٹ سولر بجلی دلوانے سے، اور اس طریقے سے میں ایک باٹم اپ اپروچ لوں گا ہمارا معیشت کو کھڑے کرنے میں، نہ کہ جس طریقے سے دوسری جماعتیں سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کر کے امیروں کو امیر ترین بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب عوام پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، جب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے تو پورا معیشت انشاءاللہ تعالی
उठ सकेगा। ठीक है, आपने 18वीं तरमीम की बात की। कुछ हलकों का तासुर 18वीं तरमीम के हवाले से ये है कि ये मुआशी मामलात में अब बड़ी रुकावट है कि कमाई जो है वो वफाक की जिम्मेदारी है और खर्च करना जो है वो सूबे जो है वो उसको खर्च करते हैं। आप समझते हैं, आपका इस पर क्या टेक है इस तासुर के हवाले से? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक गलत तासुर है जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबूज ने जानबूझ के ये गलत तासुर फैलाया है। इसलिए उनके पास वसाइल है, माल है, ताकत है, वो किसी और को देना नहीं चाह रहे। इनका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि ना वो कुछ करना चाह रहे हैं, ना वो किसी और को करने देंगे। जहां तक कमाई की आप बात कर रहे हो, आप जरा FBR की परफॉर्मेंस ना सिर्फ सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मगर तमाम सूबे में जो बोर्ड, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के बाद फिर दूसरे सूबे ने भी अपने बोर्ड्स, रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए थे। सिंध सूबा का रेवेन्यू बोर्ड तमाम रेवेन्यू बोर्ड से आगे हैं, मगर सारे इवन बलोचिस्तान का जो रेवेन्यू बोर्ड है वो FBR से बेहतर परफॉर्म करता है। किस मुंह से वफाक कह सकते कि वो कमाते तो पाकिस्तान की अवाम। वफाक चाहता है कि हम वो पैसा सिर्फ इस्लामाबाद में खर्च करे, सिर्फ अपना फॉरेन लोन्स पे खर्च करे, या क्या पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि सेहत, तालीम, जो यूटिलिटीज है, जो अमेनिटीज है, जो तमाम सूबे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन पे खर्च नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये काफी हिपोक्रिटिकल है कि सूबे पे तनकीद किया जा रहा था जबकि वो वफाकी हुकूमत था जो सालाना 300 अरब रुपया अपनी जिद की वजह से आइन पे ना अमल दरामद करते हुए ये पैसा उनके पास रखे गए हैं। मेरा मंशूर में मैंने एक्चुअली एक प्रपोजल दिया है, इसलिए जहां तक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है वो सूबों को डिवॉल्व किए गए हैं और तमाम सूबों ने दिखाए कि वो जब ये टैक्स वफाक के पास था, आप उसका कलेक्शन का कंपैरिजन करें, तमाम सूबों ने आउट परफॉर्म किया है FBR को। तो साथ साथ जो सेल टैक्स ऑन गुड्स है, मैं चाहता हूं कि वो भी डिवॉल्व हो। अगर पूरे तरीके से डिवॉल्व करने के लिए वो तैयार नहीं है तो कम से कम इसका जो कलेक्शन है वो सूबे को दिया जाए और सूबे को टारगेट दिया जाए कि वो X इनका टारगेट है, एक साल में इनको सेल्स टैक्स ऑन जो गुड्स है वो कलेक्ट किया जाए। अगर वो हम टारगेट को फिल करते हैं, मीट करते हैं, तो वो पैसा वफाक को देंगे। अगर हम किसी वजह से वो टारगेट से कम परफॉर्म करते हैं तो सूबाई बजट से जो वो डेफिसिट है वो हम पूरा करेंगे, मगर अगर हम टारगेट से ज्यादा परफॉर्म करते हैं तो फिर हम वो पैसा जो है वो सूबा के पास रखेंगे। मैं समझता हूं कि जो वो रिटेन करेंगे, लेकिन जो पुराना अंदाज से जो स्टेटस को वफाक में चल रहा है वो इस वक्त नाकाम हो चुका है, नाकाम तरीन हो चुका है, फेल हो चुका है। अब हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो डिवॉल्व होता है वो अब ये साबित हो चुका है, चाहे अगर सूबाई हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमत को आगे भी लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात डिवॉल्व करके हम अपना रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार जो सिंध सूबा ने अपनाया, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ बाकी सूबे से आउट परफॉर्म करते हैं टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में मगर साथ साथ FBR को आउट परफॉर्म करता है, वो ये कि हमारा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का जो टैक्स रेट है वो हम कंपेटिटिव रखते हैं, वो दूसरे सूबे से कम रखते हैं और साथ साथ हम डंडा के थ्रू, FIA के थ्रू, NAB के थ्रू टैक्स कलेक्शन नहीं करते। हम समझते हैं कि हमें जो टैक्स नेट है उसमें अवाम को कोक्स करना चाहिए, उनको एतमाद में इजाफा करते हुए उसमें उनको ले आना चाहिए और उससे आपका ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा होता है, आपका परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है, एक क्वांटिटेटिव डाटा टेस्ट पॉइंट है। ठीक है, राइट। आपने इस अवामी मुआशी मुआहदे में जो है वो एक और जो है वो चीज़ का जिक्र किया है और वो सरकारी शोबे में सरमायाकारी का है। SIFC जैसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो क्या आप हुकूमत में आने के बाद या वैसे भी इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते हैं?
شو ایسی ایک کوارڈینیشن کے لحاظ سے تاکہ وفاق صوبے بلدیاتی نظام اور باقی تمام ادارے اپنے کوارڈینیشن بہتر کر سکتے ہیں اسپیسیفک فارن انویسٹمنٹس کے لیے. اس حد تک میرا اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل ہمارا اپنا کوئی ایکسپیرینسز ہیں. سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, ہم بہت ہی کامیاب رہ چکے ہیں. ہم نہ صرف پورے پاکستان میں مگر پورا ساؤتھ ایشیا میں جو سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے اس کو اکانومسٹ میگزین نے 6th in the region ڈکلیئر کیا ہے. ہم نے چاہے وہ تھرکول کا مائننگ کا ہو, انڈس پہ بریجز بنانے کی بات ہو, صحت کے نظام میں انڈس کے ساتھ ایس آئی یو ٹی کے ساتھ چائلڈ لائف کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو, تعلیمی ادارے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم نہ صرف اس سے کام کروا سکتے ہیں مگر بہترین انداز سے ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو منصوبے ہیں وہ یا بریک ایون ہو چکے ہیں یا پروفٹ کما رہے ہیں. تو میں اسی اپروچ کو اگر مجھے وفاقی حکومت میں موقع ملتا ہے تو میں اسی اپروچ کو اپنانا چاہوں گا. خاص طور پہ جو ہمارا ایس او ایز ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے, جو پبلک منی اب وہ بلیڈ کر رہے ہیں, ان کے سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو ریفارم کروانے کے لیے میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایکسپیرینس ہم نے سندھ سے حاصل کیا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی وفاقی سطح پہ لے کر آؤں گا اور ہمارا ایس سی اوز کو بھی ریفارم کر کے بہتر کرواؤں گا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سروس ڈیلیوری بہتر کرنی ہے. میں آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس پہ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اور سٹیل مل کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. تو واٹ از یور ٹیک آن پرائیویٹائزیشن؟ کیا پرائیویٹائزیشن کے علاوہ ان کا کوئی حل ہے؟ بالکل حل ہے. ہم نے جو میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ذکر کر رہا تھا اسی طریقے سے میرا خیال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی موڈس آپرینڈائی کو اپنا کے ہم یہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. چاہے وہ ہمارا ایوییشن سیکٹر ہو یا جو سٹیل مل کا منصوبہ ہے یا دوسرے جو ہمارے منصوبے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو حکومت کی بہترین چیزیں ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر کی بہترین چیزیں ہیں, وہ جب ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو اسی انداز سے بہتری آتا ہے. اس میں ہم نے کم ٹائم میں 5 سال کے اندر ہی اندر پورا ہر تبدیل کر دیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل سے. جس انداز سے, جس تیزی سے میں نے اپنے مفت علاج کے ادارے کو اس صوبے میں سپریڈ کر سکے, اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی منصوبے میں یہی وجہ ہے کہ ہم وفاقی سطح پہ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ sort of opposition for opposition's sake. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ذمہ داری ملتے ہیں تو ہم اس طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے. جہاں تک نجکاری کی بات ہے وہ تو 90s میں بھی ٹرائی کیا گیا, مشرف صاحب نے بھی ٹرائی کیا, اب یہ انٹرم حکومت بھی ٹرائی کر رہی ہے. ہمارا ایکسپیرینس جہاں تک پرائیویٹائزیشن کی بات ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجیح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا میں چاہتا ہوں کچھ انتخابات کے حوالے سے بات کر لیں. آج الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس کیا, ملک میں کچھ واقعات ہوئے ہیں لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. آپ کیونکہ کیمپین بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں وہاں سے بھی رپورٹس آتی ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں کیا یہ واقعی بڑے سیریس ہیں اور یہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلوچستان کے امیدوار ہے, ہم پہ پچھلے دنوں میں 6 حملے ہوئے ہیں. 2 تربت میں, ایک کوئٹہ میں, ایک خزدار میں. آج میں ویسے خزدار خود گیا تھا تاکہ میں اپنے کارکن کو, اپنے پارٹی کو وہ تسلی دلوا سکوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کھڑے ہیں, ہم کہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں, اور ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم پرامن طریقے سے 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے ان دہشت گردوں کو, ان تشدد کرنے والے, وائلنس کہ جو کرواتے ہیں لوگ, ان کو ہم اپنے ووٹ سے انشاءاللہ تعالی جواب دیں گے. میرا امید ہے کہ جبکہ obviously انسیڈنسز ہے یہ جو بلوچستان کے میں نے ذکر کیا,
پختونخوا میں بھی لا اینڈ آرڈر کے کمپلیکیشنز ہیں، مگر اس ملک میں جو 2008 کے حالات تھے، جو 2013 کے حالات تھے، تب لا اینڈ آرڈر اس سے بھی بہت برا تھا، اور ان حالات میں بھی ہم الیکشنز کر سکے۔ تو امید ہے کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے۔ ان واقعات سے جو الیکشن کی تاریخ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، تاریخ میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ضرور جہاں تک سیکیورٹی کی تیاری ہے، ڈپلائمنٹ ہے ایٹسٹرا، اس میں خیال رکھنا چاہیے، اسی لحاظ سے کرنا چاہیے۔ جو سینسٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو ڈکلیئر کروا کے پوری طریقے سے پروٹیکشن کروائے۔ لیکن اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ دہشت گردوں کی جیت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام میں افراتفری پھیلے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جھک جائے، لیکن پاکستان کے عوام نہ ماضی میں، نہ آج، نہ کل کسی دہشت گرد کے سامنے جھکیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو صاحب، کراچی میں بھی وائلنس ہوا، آپ کا کیونکہ ظاہری بات ہے کراچی کی پولیٹکس پیپلز پارٹی بڑا کلوزلی مانیٹر کرتی ہے، اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ افسوس کے ساتھ وجہ تو یہی ہے جو ماضی میں کراچی میں تشدد کے زور پہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، وہی قوتیں افسوس کے ساتھ ایک بار پھر اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کراچی کے عوام، یہ تمام جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والے ہیں، جو تشدد کی سیاست کرنے والے ہیں، ان کو شکست دلوائیں گے۔ کراچی کے عوام وہ پرانا دور جب کراچی کو لندن سے چلایا جاتا تھا، جب اس قسم کی وائلنس کی بنیاد پہ کراچی پہ راج کرتا تھا، اس دور کو ہم نے سیاسی طور پہ سیاسی طریقے سے اس سے آگے بڑھے ہیں، اس نفرت اور تقسیم کے دور کو دفن کیا ہے، اور ایک بار پھر ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا کراچی میں آ کے اس قسم کی سیاست کرے۔ اگر آپ کراچی کی سیاست دیکھیں اس وقت، تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا سیاست نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے۔ کوئی لسانیت کی بنیاد پہ اس شہر کو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، کوئی مذہب کی بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی فرقہ وارانہ طریقے سے ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ ہم پاکستان کو، کراچی کو ایک کر کے، اکٹھا کر کے، جوڑ کے چلانا چاہتے ہیں۔ میں کراچی کے چپا چپا میں کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کراچی کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار انہوں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر منتخب کروایا، اور میرا اپیل ہے کہ میں اسی کراچی میں پیدا ہوا ہوں۔ کراچی میرا اپنا شہر ہے، میں اپنا شہر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی فروری 8 کے بعد کہ نہ صرف بلدیاتی نظام میرے ہاتھ میں ہو، مگر صوبائی حکومت کے نظام، اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت کا نظام بھی ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہم کراچی کے ان 5 سال کی اندر ہی اندر ان کی قسمت تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جتنے میرے نمائندے کراچی شہر سے ایم پی اے اور ایم این اے منتخب ہوں گے، اتنا میرے لیے آسان ہوگا، وہ میرے لیے سہولت بن جاتے ہیں جب میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اور سیاسی جماعت کا نمائندہ منتخب ہوتا ہے، وہ کام بھی نہیں کروا سکیں گے، اور وہ اگر میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا کام میں رکاوٹ بن پائیں گے۔ تو میرا امید ہے کہ جس طریقے سے بلدیاتی الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تاریخی کامیابی حاصل ہوا تھا کراچی سے، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو کراچی کے عوام تیر پر تھپا لگا کے ہم ایک بار پھر کامیاب کروائیں گے، تاکہ میں اپنا شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ رائٹ بلاول صاحب، مجھے ایک بریک لینی، میں بریک کے بعد آتا ہوں، کچھ اور سوالات ہیں جو الیکشن سے جڑے ہوئے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے سینٹر سٹیج میں ان کے ساتھ ہماری خصوصی نشست ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کراچی میں جو پولیٹکس ہے اس میں ابھی بھی یہ وائلنس جس وجہ سے ہوا، لیکن
ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب ایم کیو ایم لندن سے ان سے الگ ہو چکے ہیں، ان کے سٹائل آف پالیٹکس سے الگ ہو چکے ہیں، تو یہ کراچی کی سیاست میں ابھی بھی آپ کو یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، وہ کوئی وہ الگ ایک وہ ان کا سٹائل آف پالیٹکس وہی ہے، وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، وہی لسانیت کی پہ تقسیم کی سیاست، ایک شہر کو دوسرے شہر کے لڑوانے والے سیاست، وائلنس کے بغیر تو وہ الیکشنز لڑ نہیں سکتے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ہمیشہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے ہٹ کنڈے کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ان کی بھول ہے۔ کراچی کے عوام اس دور سے، ان کی دور سے نفرت کرتے ہیں اور اس قسم کی سیاست کو 8 فروری کو رد کریں گے، اور جو بھی حکومت 8 فروری کے بعد بنائیں گے، ان کو اس قسم کی وائلنس کی سیاست کے خلاف ایک بہت سخت جو ہے ریاکشن دینا پڑے گا۔ کوئی برداشت، ہم اس قسم کی سیاست کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں الیکشن سے پہلے جو الیکشن سے جڑی ہوئی ہیں، الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ایک اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں عمران خان اور ان کی جو اہلیہ بشرا بی بی، ان کو سزا ہوئی۔ آپ کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سزائیں برقرار نہیں رہیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی؟ مجھے تو ویسے ڈیٹیلز کا اتنا نہیں پتا، جہاں تک یہ دوسرا کیس ہے جس میں خان صاحب اور ان کے اہلیہ جو ہے وہ کنوکٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو سائفر کا کیس ہے اس میں ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا ڈاکیومنٹ ہے، وہ خان صاحب کے پاس ایک کاپی جاتا ہے، وہ کاپی جو ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے۔ خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، وہ گم ہو گیا ہے، اور جس دن پہ خان صاحب گرفتار ہو جاتا ہے اسی دن پہ وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چھپ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ سزا کتنا ہونا چاہیے، کس قسم کی اس کی افینس میں کیا ایٹسٹرا، مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ ایک سنگین وائلیشن ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گھر لے کے گئے تھے کوئی ڈاکیومنٹس، وہاں کے انٹیلیجنس اداروں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سابق صدر کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس اپنے پاس رکھے۔ تو یہ دنیا بھر میں جو آپ کا کلاسیفائڈ مٹیریل ہے، جو آپ کا نیشنل سیکیورٹی سیکرٹس ہے، ان کے لیے کچھ کافی سخت قانون سازی ہوتا ہے، تو اس کیس میں کافی دم ہے، اور میرا خیال میں اگر پی ٹی آئی کا یہ امید ہے کہ اس کیس میں ان کو کوئی جلدی ریلیف ملنا ہے، تو on the merits of the case نہیں، on the merits of the case I don't see how. As far as the other challenges that they might come up with، وہ تو پھر دیکھے جائیں گے۔ اچھا، تو آپ کو یہ پولیٹیکل کیسز نہیں لگتے، سیاسی کیسز نہیں لگتے؟ پولیٹیکل کیسز ویل اس طریقے سے پولیٹیکل ہے کہ جو ان میں اکیوزڈ ہے وہ پولیٹیشنز ہے، تو جب بھی پولیٹیشین اکیوز ہو جاتے ہیں تو کیسز ذرا پولیٹیکل ہی ہو جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک سائفر کی کیس ہے، اس میں جو آن دا ریکارڈ باتیں ہیں وہ کافی کلیئر ہے، کافی واضح ہے، اینڈ دیٹ کانٹ بی وشڈ اوے۔ اچھا، کیا آپ کو ان جو سزائیں ہوئی ہیں ڈے آفٹر ڈے، کیا ان کی ٹائمنگ آپ کو کوشچنبل نہیں لگتی الیکشن سے 7-8 دن پہلے؟ ٹائمنگ کے لحاظ سے ضرور سوال اٹھ سکتے ہیں۔ ویسے مزے کی بات ہے کہ اس پہ جو ہے کوئی الزام، میں نے کچھ سیاسی کارکنوں کو یہ الزام اٹھاتے ہوئے یہ کہنا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میاں صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور پھر جو دوسرے خاص طور پہ جو مولانا فضل الرحمان کے جماعت کی طرف سے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس قسم کی سزا جو ہے وہ اس قسم کی ہتھ کنڈے جو ہے وہ تو خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ جب بھی، جیسے میں نے کہا، جب پولیٹیشین ایک کیس میں ہوتا،
ٹائمنگ جو بھی ہو وہ متنازع ہو جاتے ہیں اور الیکشنز کے سلسلے میں مزید متنازع ہو جاتے ہیں. وہ اپنی جگہ خان صاحب کی سیاست کیا رہا ہے اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، خان صاحب کی سیاست ہی رہا ہے کہ میرے مخالفین کے خلاف یہ کیس ڈالو، کرپشن کا کیس ڈالو، میمو گیٹ کا کیس ڈالو، پتہ نہیں کیا کیا کے کیس ڈالو اور ان کو پکڑو، ان کو جیل میں ڈالو. تو یہ خان صاحب کی سیاست رہا ہے. میرا تو سیاست یہ نہ ماضی میں تھا نہ آگے جا کے ہوگا. میں چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، پاکستان کی عوام نے مجھے موقع دیا، تو دن میں 24 hours ہے and I'd like to spend those 24 hours serving the people, implementing my عوامی معاشی معاہدہ, dealing with issues such as inflation, poverty, unemployment. نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ کون سا کیس میں میرا مخالف پکڑا گیا، جیسے خان صاحب کرتا تھا، جیسے ماضی میں میاں صاحب بھی کرتا تھا. ٹھیک. اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کامنٹ کیا، آپ نے مالاکنڈ میں جو تقریر کی، آپ نے کہا آپ نے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو پلانٹڈ قیادت قرار دیا اور آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے نشان چلا گیا. تو میں اس بیان کی تھوڑی وضاحت کریں گے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ابھی قیادت ہے، جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں، یہ پلانٹڈ ہیں؟ شکل سے لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہے، کردار سے لگتا ہے کہ پلانٹڈ ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اتنا اہم کیس پی ٹی آئی کا چل رہا تھا، نشان کا کیس، جو سب سمجھ رہے تھے کہ بہت اہم کیس ہے ان کے لیے. اس سے ٹھیک 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا ایک، پتہ نہیں میں ان کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں، تو یہ ایک ان میں سے جو پلانٹڈ کی عادت ہے وہ ٹی وی پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں خان صاحب سے ابھی مل کے آیا ہوں، اور پھر اس نے گالیاں سنانا شروع کر دی، وہ سپریم کورٹ کے خلاف باتیں شروع کر دی. اگلا دن 2 دن بعد ان کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں. وہاں آپ ان کا لائر کا کردار دیکھ لیں، ان کی وکلا کرتیم کا کردار دیکھے، جو کہ آج کل ان کے پارٹی کی قیادت بھی سنبھال رہے ہیں، یا قیادت نہیں تو اہم رول ادا کرتے اپنی ان کی جماعت میں. ان کے پاس نہ کوئی تیاری تھا. جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کو ایک دوسرا دن بھی دیا تھا کہ آئے، آپ جو بھی پیپر ورک ہے وہ لے کر آئے، مجھے ثابت کرے کہ آپ نے یہ الیکشنز کروائے، آپ نے اپنے سابق پانی ممبر کو نکالا. وہ بھی نہیں کر سکے، نشان چلا گیا. اس سے مزے والی بات وہ سائفر والا کیس ہے، اتنا اہم کیس جہاں لائف ٹائم امپریزنمنٹ ہو سکتا ہے. اس سے ورس مزید برا سزا مل سکتے تھے خان صاحب کو. پہلا دن پہ لائرز نہیں آئے، دوسرے دن پہ یہ پلانٹڈ لوگ نہیں آئے، تیسرا دن پہ یہ پلانٹڈ لوگ نہیں آئے. تو پھر مجبوراً جو جج صاحبان ہیں انہوں نے خان صاحب کے لیے حکومت کے وکلا، اس لیے کہ it's your right to have a lawyer, otherwise one will be provided for you، انہوں نے حکومت کا وکلا دلوا دیا. خان صاحب کو سائبر فیس کیس میں بھی سزا ملا. تو ان کی کردار کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے، ان کی یہ جو بچکانہ حرکتیں ہیں، جو کہ ایز ان سیلف سیبوٹاج لگ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا نیت صاف نہیں ہے. اچھا، ہمیں لگا شاید کوئی انفارمیشن بھی ہے. لیکن بلال صاحب، عمران خان تو ان وکلا کو آگے کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وکلا ہی ان کو پھنسا رہے ہیں؟ میرا خیال میں خان صاحب نے خود اپنے وکلا کی تیاری پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. باقی ان کے تو اپنی مرضی ہے، وہ جن کو جی چاہے، کل وہ شہروں کو اپنا پارٹی کا چیئرمین بنا دے تو اس کی پارٹی ہے، وہ کرے. مگر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم تو 3 نسلوں سے اسی نظام میں سیاست کرتے آ رہے ہیں. اتنا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے. اچھا، اور بھی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن اور اس کیس کا، نشان والے کیس کا حوالہ دیا. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں مسئلہ تھا، یا یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا نشان گیا؟ ویسے آج سے نہیں، کافی دیر سے مسئلہ تھے پی ٹی آئی کے انتخابات میں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابق جسٹس تھا ان کا چیف الیکشن کمشنر، تب سے اس نے شاید جہانگیر ترین کس کے خلاف الزام لگائے تھے. یہ اور پھر جو یہ پچھلے الیکشنز، جو ان کے انٹرنل پارٹی الیکشنز تھے، جب خان صاحب وزیر اعظم تھا تو تب سے الیکشن کمیشن ان کے پیچھے ہیں کہ آپ الیکشنز کرو، آپ الیکشنز کرو.
تو بیسکلی آپ جب سیم پیج کی سیاست کرتے ہو تو تب آپ کی تمام غلطیاں معاف. جب آپ اس سیاست پہ نہیں کر رہے ہو تو اس وقت you need to ensure that you've crossed all your T's and dotted all your I's. How is it possible that a party such as Tehreek-e-Insaf could not go through with اتنے سارے lawyers؟ میں کوئی کمی ہے ان کے پاس lawyers کی؟ ان کے پورا تنظیم انہوں نے ان lawyers کا planted والوں کو بنا دیا ہے. تو ان میں سے کسی ایک نہیں بتا سکے کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے یہ غلط ہے. مطلب تو اس لیے ان واقعات کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو وہ ٹیم موجود نہیں ہے. وہ ان کی اپنے اس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو ان کے سیاسی کارکن ہیں جو آج تک صحیح یا غلط خان صاحب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو یہ موقع دیتے کہ قیادت پارٹی کا سنبھالتے, عہدے وہ سنبھالتے اور ان کے ساتھ شاید زیادہ وفادار بھی ہوتے. ٹھیک رائٹ. بلاول بھٹو صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد آتا ہوں تو کچھ اور سوالات ہیں. انتخابات کے بعد کی صورتحال کو پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھتی؟ ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی نشست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ بات ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے. بلاول بھٹو صاحب, میں آپ کے کچھ پرانے ابھی جو حالیہ بیانات ہیں وہ دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مخلوط حکومت میں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ It's not about being interested in مخلوط حکومت or not. The point is کہ میں جو یہ پرانے روایتی سیاست کر رہی ہیں اس سے میں مایوس ہوں. یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست اس سے میں مایوس ہوں. اور اگر تو اس لیے جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی یا نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت کر سکتے ہیں تو اس کا جواب میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی پرانی سیاست کرنا ہے تو اس سے میرا پھر مشکل ہوگا کہ میں ان کے ساتھ مل کے کام کروں. اچھا, لیکن آپ نے 16 مہینے تو گزارے نا ان کے ساتھ, تو کیا وہ غلط تھا؟ میں نے گزارا یا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا؟ 16 مہینے کے ٹائم ہم نے ساتھ گزارے جس نیت کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, جمہوری اور آئینی بحران ہے, ہم نے ووٹ کو عزت دلوانا ہے, خارجہ سطح پہ پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہے, ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا ہے, اور اتنا بڑا یونٹی گورنمنٹ ہوگا, تمام جماعتیں مل کے کام کریں گے, اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے, ملک کا فائدہ ہوگا. تو مجھے پھر اس حکومت میں نے اس نیت کے ساتھ شامل ہوا اور دن رات محنت کیا بحیثیت اس ملک کا وزیر خارجہ کہ میں پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچاؤں, پاکستان کا فائدہ کروں, اپنا کھویا ہو مقام واپس دلوا دیں. مگر شاید ہمارے جو اتحادی ہیں ان کا ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھا. ان کا اگر کسی چیز میں دلچسپی تھا تو میاں صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا تھا. ہم شروع اگر ہوئے تب ہم پی ڈی ایم تھے, ہوتے ہوتے ہم کسی وقت پی این اے اور آئی جے آئی میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو میں نہ آئی جے آئی کا حصہ بن سکتا ہوں نہ پی این اے کا حصہ بن سکتا ہوں. اگر وہی 90 کی دہائی کی سیاست انہوں نے کرنا ہے تو وہ 100 بسلے ملا, میں اس میں حصے دار نہیں ہو سکتا. اچھا, تو آپ کا ایکسپیرینس لگتا ہے کچھ اچھا نہیں تھا اس حکومت میں رہنے کا, جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے. طریقے سے اس حکومت میں جس طریقے سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ کے کسی اور مقصد کی طرف چلے گئے وہ مجھے اچھا نہیں لگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو پاکستان مشکل میں ہے, ہمارے آج بھی معاشی بحران ہے, تاریخی غربت, بے روزگاری, مہنگائی کا سامنا ہے. ایک بار پھر دہشت گرد جو ہے وہ اپنے سر اٹھا رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک جمہوری بحران تو ہے, ہمارے ہاں ایک جو ہائپر پارٹیزن اور ہائپر پولرائز پالیٹکس ہو چکے ہیں. یہ پالیٹکس بھی نہیں رہا, انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا.
کوئی کسی اور سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، ایک پاکستانی دوسری پاکستانی سے لڑ رہا ہے۔ اس بخار کو ہمیں توڑنا پڑے گا میرے خیال میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک چلے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشی بحران سے نکلے، ان اہم ایشوز کو ایڈریس کرے، تو آپس میں اگر ہم اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے، ہم ایک بھی ان میں سے جو مسئلے ہیں ان کا حل نہیں نکال سکیں گے۔ اس لیے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کر رہا ہوں۔ ٹھیک، جی جی، اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی، کیوں آپ کو لگتا ہے بہت بڑی تعداد میں یا اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ جائیں گے کہ وہ میک اور بریک سچویشن ہوگی حکومت کے لیے؟ ایک تو آئی تھنک ایک یہ غلط فہمی ہے کہ یہ تمام جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایسے تو نہیں ہیں۔ اس الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ کمپیئر کریں تو سب سے زیادہ آزاد امیدوار اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، چند ان میں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، مگر باقی پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں۔ اور ہمارا انالیسس میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے، چاروں صوبوں میں پرفارم کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ چند علاقوں میں جو آزاد امیدوار ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں کسی وجہ سے تیر کا امیدوار نہ ہو، وہ شاید جیت جائے۔ اس صورت میں میرا پریفرنس یہ ہوگا کہ میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے حکومت بناؤں، تاکہ جس نیا سوچ کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو میں عوامی معاشی معاہدہ کا بات کر رہا ہوں، میں اس پہ عمل درآمد کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے پاس اب 1 منٹ ہے، 2 چیزوں پر آپ کا بڑا کوئک سا ریسپانس میں چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتا دیجئے، اگر حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے مسلم لیگ نون کو، تو کیا پیپلز پارٹی دے سکتی ہے نون لیگ کو ووٹ؟ میری نظر میں کہ بہت مشکل ہوگا، خاص طور پہ جس طریقے سے اور جس انداز سے وہ اپنی نظریہ کو چھوڑ کے اپنا جو وہ نواز 3.0 چارٹر اور ڈیموکریسی والا نواز شریف کا جو ایک فساد تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس انداز میں ہم سے اس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا۔ 8 فروری دور نہیں ہے، 1 ہفتہ رہتے ہیں، امید یہی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے اور کسی کو اپنے ووٹ دینے کے بجائے ہم اپنا حکومت بنائیں گے۔ اور ایک سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا صدارت کا عہدہ لینے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ obviously ہم الیکشن اگر لڑ رہے ہیں تو تمام عہدے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم وزارت عظمیٰ کا الیکشن بھی لڑیں گے، صدر کا الیکشن بھی لڑیں گے، باقی جو الیکشنز ہے اس میں بھی حصہ لیں گے۔ ٹھیک، رائٹ، بلاول بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میرے ساتھ پروگرام میں آج موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹائم نکالا، اور جو اس وقت معاملات ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں انتخابات سے جڑی ہیں، اس پر بات ہو رہی تھی۔ ایک مختصر سی بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان میں انتخابات میں اب 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنی تیاریاں شروع کر لی ہیں، اپنے ایجنڈے انہوں نے عوام کے سامنے رکھ دیے، اور میرا خیال ہے یہ آنے والا ہفتہ اور 8 فروری کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی اہم دن ہوگا، کیونکہ عوام ایک مرتبہ پھر سے اپنے نمائندوں کو چننے جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو پاکستان کی سیاست سے جڑے ہیں، جن میں استحکام کا معاملہ ہے، پھر معیشت کا ایشو ہے، آگے ہم نے کیا سمت رکھنی ہے، کیا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور کس طرح کی حکومت آتی ہے، کیا وہ مخلوط حکومت ہوتی ہے، کیا وہ کوئی ایک پارٹی ہے جو اکثریت لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ کس طرح سے پولیٹیکل پروسیس کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے، بانی پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، یہ تمام کے تمام سوالات بہت طور پر جو ہے وہ انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی
اسی لیے 8 تاریخ کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اجلاس کیا اور سیکیورٹی کے معاملات کو انہوں نے اینالائز کیا، اسیس کیا، اور اچھی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ تو پاکستان اب دوبارہ سے انتخابات کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو تمام سوالات جن کا میں نے ذکر کیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے انتظار ہوگا 8 فروری کی شام کا۔ میزبان احمان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔